السلام علیکم ویورز، اگر آپ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں سے متعلق خوبصورت اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی دوڑ ہے جو اپنے رب عز و جل پہ یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ انسان جب محبت میں ٹوٹ جانے کے بعد رب کی تلاش میں نکلتا ہے، تو رب پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اس کا رشتہ رب سے جڑتا ہے تو وہ سارے زمانے کی محبتوں سے عاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا رب اس شخص کو جس نے اس کا دل توڑا ہوتا ہے، اسے لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو اس شخص کی، اس کی محبت کی، اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسے بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے، اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے۔ پھر رب کن فرماتا ہے اور آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے
تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور یوں تو مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا، آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا۔ اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی و امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ حدیث پاک میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کے ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور کر دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔